کہ کمرہ ہے کہ اس وقت آلریڈی پاکستان کے اندر جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ انتہائی خستہ حالت ہے، اور جہاں تک مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں تو انفلیشن ریٹ رائٹ نو جو ہے وہ اس وقت لگ بھگ کوئی 24-25% پہ چلا گیا، جو کہ اس ریجن میں پورے بلکہ ایشیا میں ایک اندازے کے مطابق سیکنڈ پوزیشن پہ ہے۔ اور پھر ہم جب سی پی آئی جو ریٹ دیکھتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی کنزیومر آئٹم سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا اور اس وقت لگ بھگ وہ 40% کے نزدیک آ چکا ہے۔ تو یقیناً اس سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ تنخواہ دار ہیں، چاہے وہ بزنس کلاس سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے سروائیول کا ایشو بن چکا ہے۔ تو یقیناً اس میں پاکستان کے جتنے بھی ارباب اختیار پالیسی میکرز ہیں ان کو بہتر پالیسیز کو اپنانا پڑے گا۔ پاکستان ناٹ اے پور کنٹری، پورلی مینج۔ انفارچونیٹلی رائٹ پرسن آن رائٹ جاب اگر ہو تو یقیناً یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا کاشف صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نجی اسکول طلبہ سے غیر ضروری اخراجات کم سے کم کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ کتابوں اور کاپیوں کا بوجھ بھی ہے، وہ بھی کم کرنے کی کوشش کریں؟ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جو کتابوں کا، یونیفارم کا اور ان تمام چیزوں کا جو اخراجات ہیں، یقیناً اس کو اسکول ڈائریکٹ اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کو سبسڈائز کیا جانا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان حالات میں بچوں کی جو تعلیم ہے، 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبلٹی، اسٹیٹ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، چاہے وہ پبلک اسکول کا بچہ یا پرائیویٹ۔ اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ ان بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو واچر اسکیم متعارف کرائی جائے، ان کو واچر دیے جائیں تاکہ وہ اپنی بچوں کی تعلیم کو برقرار رکھ سکیں، اور اگر ان کو بکس، یونیفارم کے اخراجات میں بھی سبسڈائز کیا جانا چاہیے اور واچر اس میں بھی دیے جانا۔ پوری دنیا میں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں۔ صحیح۔ اچھا کاشف صاحب، مہنگی تعلیم کی ایک بڑی وجہ عام طور پر نجی اسکولوں کی بھی زیادہ فیسوں کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس لحاظ سے تعلیمی مہنگائی میں آپ بھی بڑے حصے دار ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے اوپر ایک میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور جو ڈیٹا ہے، جو سٹیٹس ہیں، جو فیکٹس ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر 7.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول جانے کا قابل ہے، جن میں سے لگ بھگ 2 کروڑ 19 لاکھ بچہ پبلک اسکول میں اور 2 کروڑ 69 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتا ہے، اور اتنا ہی تقریباً 2.5 کروڑ بچہ جو ابھی آؤٹ آف اسکول ہے۔ تو ان حالات میں تو پہلی بات تو یہ 25A آرٹیکل اسٹیٹ نے ادا کرنا تھے، اسٹیٹ نے ادا نہیں کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مہنگائی تعلیمی اداروں کے حوالے سے گورنمنٹ کو ایک بچے کے اوپر جو خرچہ آتا ہے، جس کو وہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں، وہ 9,160 روپیہ پر منتھ پر چائلڈ آتا ہے، جبکہ پرائیویٹ اسکول کے اندر 2,07,000 پرائیویٹ اسکول پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ 2% وہ اسکول ہیں جن کا فیس سٹرکچر ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، باقی آپ کا جو فیس ہے 200 سے لے کے 3,000 روپیز، اس میں آپ کا 85% اسکول آتا ہے۔ 13% وہ اسکول ہیں جن کا فیس بریکٹ 3,000 سے لے کے 10,000 کے درمیان ہے۔ تو یہ 98% ہمارا وہ فیس بریکٹ ہے، وہ تو لو کاسٹ اور افورڈیبل کلاس میں آتا ہے۔ تو دوسرا، سپریم کورٹ کی آرڈر کے بعد مزید اب 5% سے زیادہ وداؤٹ پرمیشن وہ تو بڑھا بھی نہیں سکتے، لہٰذا ان حالات کے اندر یہ تو بالکل ایک سراسر ایک الزام ہے اور میڈیا ٹرائل ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ اسکول نہ ہوں تو آپ مجھے بتائیں، گورنمنٹ کے اپنے اسکول تو پچھلے 25 سے 30 سالوں میں 1,52,000 سے کم ہو کے 1,31,000 ہو گئے، جبکہ آبادی اس عرصے میں 60 سے 65% بڑھ گئی ہے۔